جب تک عشق کامل نہ ہو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بے شک. جب تک عشق کامل نہ ہو تب تک کچھ نہیں ملتا. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. پاکستان میں سیدنا حضور قبلہ عالم شیخ العرب والعجم شبیہ سیدنا حضور غوث اعظم سرکار سید عبدالرشید میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستانہ پاک ہے. آپ حیات تھے تو ایک عورت حاضر ہوئی اپنے بچے کو لے کر. بہت غور سے سننے کی بات ہے. ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آئی. بچہ بیمار اس کا بہت زیادہ. اتفاق سے جب وہ آئی تو وہ دن جمعے کا تھا اور سرکار جمعے کے دن مریض نہیں دیکھتے تھے. آستانے پر چھٹی رہتی ہے. ہمارے یہاں تو ڈانکار شریف میں جمعے کے دن اسپیشلی طور پر مریض دیکھے جاتے ہیں مگر وہاں جمعے میں چھٹی رہتی ہے. مگر بچہ بیمار. اب عورت انتظار نہیں کر سکتی کہ کل پرسوں وہ تو لے کر فوراً آ گئی. پتہ چلا کہ میاں تو ہے نہیں آج. اس نے کہا بھی کہ بھائی میرا بچہ بہت بیمار ہے ملوا دو. میں نے کہا بھائی ایسا ہے میاں روزانہ ہی دیکھتے ہیں اور آج کے دن بھی اگر دیکھیں گے اگر ایک مرتبہ آ جائیں گے تو پھر لائن لگ جائے گی. میاں نہیں آ سکتے. اس نے بہت کہا. خادموں نے نہیں بلایا میاں کو. اچھا میاں کا گھر بھی آستانے سے تھوڑا دور ہے. ایسا نہیں ہے کہ آستانہ نیچے ہے میاں اوپر ہے اوپر سے اتر کے نہیں آئے بلکہ تھوڑا سا فاصلہ ہے. اب اس عورت کی آپ وارفتگی دیکھیں عقیدت دیکھیں. سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کی جوتیاں آپ کی چپلیں جس مقام پر رکھی جاتی تھی وہ ایک اسپیشلی مقام تھی. زندہ باد زندہ باد. خادم وہاں سے میاں کی وہ جوتیاں اٹھا کر اسی مقام پر رکھتے تھے روزانہ. سب کو معلوم تھا کہ اسپیشلی مقام میں میاں کی جوتیاں یہاں رکھی جاتی ہیں. وہ عورت وہاں گئی اور وہاں جانے کے بعد وہاں جو دھول پڑی ہوئی تھی سبحان اللہ. اس نے وہ انگلیوں سے وہ دھول اٹھائی اور اٹھا کر اپنے بچے کو چٹا دی. اور چٹا کر چلی گئی. تقریباً ایک ہفتے کے بعد وہ ایک جوڑا کپڑوں کا ایک جوڑا لے کر ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر اس پر پیسے رکھ کر وہ میاں کی خدمت میں حاضر ہوئی. میاں میں یہ نذرانہ ہوئی آپ کے لیے کپڑے لائے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا فرمایا تم کیسے لائی ہو کیا معاملہ ہے. کیا میاں میرا بچہ اچھا ہو گیا. میاں میرا بچہ اچھا ہو گیا. اب سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذات گرامی کا نام ہے. ہم ابھی جوان ہیں. ہم ابھی جوان ہیں اور ہمیں ابھی درس نظامی پڑھے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا. لیکن اگر آپ ہم سے درس نظامی کا کوئی سبق پڑھنا سننا چاہو ہم نہیں سنا پائیں گے. حقیقت ہے جب تک پڑھنے کے بعد پڑھاؤ نا کچھ یاد نہیں رہتا. ہم سے کوئی پوچھے سبق ہم نہیں سنا پائیں گے. مگر سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ولایت کی اس منزل پر فائز تھے کہ 90 سال کی عمر شریف میں بھی جب میری آخری مرتبہ میاں سے اس سلسلے میں بات چیت ہوئی تقریباً 90 سال کی عمر شریف میاں کی رہی ہوگی. وہ تو مثال کے وقت ہوئی جب میری اب ان کی گفتگو ہوئی ہے کہ اس موضوع پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ اس پر میں نے تقریر کی. میاں نے سماعت فرمائی اور سماعت فرمانے کے بعد خود مجھے لے کر بیٹھے اور مجھے ایسی ایسی عبارتیں پڑھ کے سنائی. میں نے 20 منٹ تو سنی. میں نے ہاتھ جوڑ لیا. میں نے کہا حضور مجھے معاف کرو. سبحان اللہ. مجھے سننے کی بھی اتنی طاقت نہیں. اللہ اکبر. اللہ میری اتنی صلاحیت بھی نہیں ہے کہ جو آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں جو عبارتیں پڑھ رہے ہیں انہیں یاد بھی رکھ سکوں. سبحان اللہ. اور سرکار قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 90 سال کی عمر میں وہ پورا درس نظامی حرف بحرف یاد. سبحان اللہ. تو میاں کی یادداشت اور قوت حافظہ کیا کہنے. تو میاں نے جب اس سے سنا کہ میاں میرا بچہ اچھا ہو گیا اس لیے یہ مٹھائی اور یہ نذرانہ لے کر آئی ہوں. میں نے فرمایا میں تو تمہارے بچے کا علاج نہیں کیا.
تم نذرانے لے کر آئی ہو, تمہارا بچہ اچھا ہو گیا, ہم نے تو علاج نہیں کیا تمہارے بچے کا. عورت نے عرض کیا سرکار ہاں آپ نے علاج نہیں کیا. سرکار میرے مرشد آپ نے علاج نہیں فرمایا. جب میں اپنے بچے کو اس حالت میں لے کر آئی تھی کہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا, لا علاج کر دیا تھا, سرکار میں آپ کی خدمت میں آئی. جمعے کا دن تھا, آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. سرکار آپ نے نہ پانی پڑھ کے دیا, نہ آپ نے تعویذ دیا, نہ آپ نے میرے بچے کو دم کیا, آپ سے ملاقات ہی نہیں ہوئی, آپ نے علاج نہیں کیا. مگر سرکار جہاں پر آپ کی جوتی شریف رکھی ہوتی تھی میں نے وہاں کی مٹی اپنے بچے کو چڑھا دی تھی. سبحان اللہ, میرے بچے کو شفا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں جب پاکستان گیا تو میں خاص طور پر وہ اس خاتون کے یہاں پروگرام ہوتا ہے ہر سال, تو میں نے میاں سے عرض کیا میاں وہ ہیں کون جن کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا, تو ان کا بہت بڑا کاروبار ہے بیڈ شیٹ کا, وہ خود بھی بیچارے کام کرتے ہیں. تو ان سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے خود مجھے واقعہ پھر دوبارہ سنایا. تو کیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کے ولیوں کے جو دربار ہے نا, یہاں کمی کسی چیز کی نہیں ہے, بس طلب میں صداقت ہونی چاہیے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ارے تم نگریہ سادات میں خانقاہ قدیریہ اعجازیہ میں آتے ہو, اور میں پوری ایمانی صداقت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں کہ اگر اعجاز میاں کو دیکھ کر حضور تاج الاولیاء حضور قبلہ عالم یاد آتے تھے تو حضرت ولی میاں کو دیکھ کر حضور عارف حق یاد آتے تھے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. ان کا حلیہ, ان کا حال, ان کی چال, ان کے اقوال, ان کا انداز, ان کا طرز گفتگو, یہ سب ہمیں حضور اعجاز میاں کی یاد دلاتا. بے شک بے تو شک, ان کو بھی یہ منزل, یہ شیخ الحدیث نہیں ہے, یہ مفتی نہیں ہے, یہ محدث نہیں ہے, یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے علامہ مولانا نہیں ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پیر میں فنا ہو, بے شک بے شک, سبحان پیر اللہ. سے عشق کامل کر لیا, بس اسی میں سب کچھ مل گئے. بے شک بے شک, تو آپ یہاں آتے ہیں, آئیے, مگر ان کی محبت مضبوط ہونی چاہیے دل میں. حضور عارف حق سے کامل عقیدت ہونی چاہیے, دربار قدیری سے کامل وابستگی ہونی چاہیے. بے شک, انشاءاللہ آپ کو اس دربار قدیری اعجازی محمدی سے سب کچھ ملے گا. اس لیے ملے گا کہ ان کے پاس سب کچھ ہے دینے کے لیے, بس آپ کو لینے کا سلیقہ ہونا چاہیے. بے شک بے شک, سبحان اللہ. بالکل قریب تر آ گیا, پل شریف کا وقت ہے, لہذا پل شریف دو ہوگا. شیخ سنا دی, بہت خوبصورت ہے, خوبصورت بات. دو شیخ سنا دی, بہت خوبصورت ہے. خوبصورت شاہ جاز کا کنبہ بہت خوبصورت ہے. چلیے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا صلی مولانا علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بكل شيء ما بالله رسول الله عليه وسلم. جو آتا ہے وہ ہے کہتا بہت ہی خوبصورت ہے. جو آتا ہے وہ ہے کہتا بہت ہی خوبصورت ہے. جو آتا ہے وہ ہے کہتا بہت ہی خوبصورت
صورت ہے مقطع سماعت کر لے قدیریوں سمیں یہ انتصاب آتا ہے یوں لوگوں قدیریوں سمیں یہ انتصاب آتا ہے یوں لوگوں یہاں پر فیض کا پانا بہت ہی خوب بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر فیض کا پانا بہت ہی خوب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شہر